السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال عليه الصلاة والتسليم: أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديتم اهتديتم. صدر ذی وقار، حضرات حکم صاحبان و حاضرین محفل، آج کے اس مسابقاتی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آسمان نبوت کے درخشاں ستارے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام ہی وہ مقدس نفوس ہیں جن کو رب العالمین نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چنا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل و نمونہ بنایا تھا۔ یہی وہ جماعت تھی جن کے ایمان کو معیار مقرر کیا گیا۔ یہی وہ جماعت تھی جو شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول تھے، جن کا حدیث میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: اصحابی کالنجوم بأیدیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہی وہ جماعت تھی جو آفتاب رسالت کی چمکتی شعاعیں، آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں تھی۔ یہی آسمان کے درخشندہ ستارے تھے جن کی قدسی صفات کا تذکرہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں کیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ساز، انقلاب آفری شخصیت نے ایک ایسی مثالی جماعت تیار کر دی جس کا ہر فرد اطاعت و بندگی اور انسانیت و شرافت کا نمونہ تھا۔ یہی وہ نفوس قدسیہ تھے جن کی نگاہیں دوربی جیسی تھی، جن کے عزائم بلند تھے، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کا مقصد زندگی تھا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کی زندگی کا جزء لا ينفک تھا۔ حضرات، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اصحاب رسول نے دعوت و توحید کا ڈنکا دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں بجا دیا، باطل طاقتوں کی سرکوبی میں تن من دھن کی بازی لگا دی اور انہیں دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نبوت محمدی کا پیغام لے کر اٹھے تو باد و بارہ کی طرح بحر و بر پر چھا گئے۔ نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ان کو روک سکے اور نہ دجلہ کی ٹھاٹے مارتی ہوئی لہریں ان پر حائل ہو سکی۔ انہوں نے چہار دانگے عالم میں فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا: دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ حضرات، آسمان نبوت کے ان درخشاں ستاروں نے جو اطاعت و قربانی و سعی و فہم کے لازوال نفوذ چھوڑے، وہ جرید عالم پر ضبط ہو چکے۔ آپ کے حکم پر آمنا و صدقنا کہنے والوں کی امانت و صداقت کا اعتراف کرنے پر غیر بھی مجبور ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام ہی سراپا ادب اور پیکر تقوی تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام ہی کفر و فسق سے محفوظ تھے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کی عملی تفسیر تھے۔ انما المؤمنون اخوہ کے بہترین نمونہ تھے۔ صحابہ کرام ہی عبادت کے خوگر اور اپنوں کے لیے رحم دل تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن کو علامہ اقبال نے یوں کہا: ہو حلقہ یارات و بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لہٰذا اے دین محمدی کے متوالو، اے اصحاب رسول کے شہدائیوں، اگر تم امارت و خلافت چاہتے ہو تو محمدی تعلیمات پر عمل کرو۔ اگر تم امانت و صداقت چاہتے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو دیکھو۔ اگر تم عدل و انصاف کے طلبگار ہو تو فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھو۔ اگر تم حلم و حیا کے متلاشی ہو تو حضرت عثمان ذی النورین سے سبق حاصل کرو۔ اگر تم شجاعت و دلیری چاہتے ہو تو حیدر کرار کو دیکھو۔ اگر تم جام شہادت پینا چاہتے ہو تو حضرت حسین کی شہادت کو دیکھو۔ اگر تم فاتح عالم، داعی
اسلام بننا چاہتے ہو تو خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص کو دیکھو۔ حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کائنات کی وہ واحد جماعت ہے جو قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہے اور مشعل راہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔